ولا تقولن، اور نہ تم کہو. اور یہ میں نے کہا تھا کہ جب شد آخر پہ نون شد والا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور. تو جب لا آ جائے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا ہرگز نہ کہو. ولا تقولن، اور ہرگز بات نہ کرو، لشیء، کسی بھی چیز کے معاملے میں، انی، بے شک میں، فاعل، کروں گا یا کرنے والا ہوں، ذالک، یہ کام، غدن، کل، کہ میں کل ضرور کروں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو انشاء اللہ، یعنی اگر اللہ چاہا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے. وَقُلْ عَسَى، اور کہ عسا، ان قریب یا ممکن ہے، جلد ہی، ان یہدینی ربی، ان کے یہدینی، نون کی جو زیر ہے یہ اصل میں ہے یہدینی، ہدایت دے گا مجھ کو، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اقرب جو قریب ترین ہے، اس معاملے میں رشد صحیح طریقہ، صحیح رہنمائی، صحیح چیز، ہدایت. تو چونکہ یہاں پر ہدایت پیچھے بھی لفظ آ گیا ہے تو یہاں پر رشد کا معنی ہوگا زیادہ صحیح ترین چیز. تو صحیح ترین بات جو ہے اس کے قریب ترین کی طرف اللہ میری رہنمائی کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا، اور اوپر یا زیادہ، 9. قل کہیے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے جتنی دیر بھی وہ ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب کا علم آسمانوں کے بارے میں بھی، والارض، اور زمین کے بارے میں بھی. ابصر بہ، سب سے زیادہ وہ دیکھنے والا ہے اس کو، واسمع، اور کتنا ہی سب سے زیادہ کتنا ہی زیادہ یا سب سے زیادہ سننے والا. ما لہم من دونہ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی سرپرست، کوئی مددگار، کوئی کارساز، کوئی والی وارث. ولا یشرک فی حکمہ، اور وہ نہیں شریک بناتا اپنے حکم میں، احدا، کسی کو بھی. دوبارہ، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا. تو ہوا اصل میں یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے گئے روح کے بارے میں، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں، اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا بھی کل بتاؤں گا. اچھا، تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کل بتاؤں گا، حالانکہ نبی تو محتاج ہے وحی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ یہ فرماتے کہ بھی جب وحی آئے گی مجھے بتایا جائے گا تو آپ کو بتا دو. جب آپ نے یہ کہہ دیا کل بتاؤں گا، تو اللہ رب العزت، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کا مزاج بڑا مختلف مزاج ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے نتیجہ کیا ہو رہا ہے. اب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں نے سوال کیا وہ روز پوچھتے نہیں، نتیجہ تو وہ سوچے جو کمزور ہو، جی. کہ ہمارا کچھ بگڑ سکتا ہے. اللہ ہر معاملے میں تربیت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ غلطی کی ہے یا آپ سے یہ صاحب ہوا ہے، آپ کو ایسا نہیں، ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پریشان ہے کہ وحی نہیں آ رہی. تو بعد نے لکھا 15 دن، بعد نے لکھا 17 دن تک وحی نہیں آئی. پھر یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ساتھ
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری یہ تربیت کر دی کہ اس میں جو یہ غلطی ہوئی ہے آئندہ آپ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ یہی فرمایا، پروگرام بنایا کہ میری 100 بیویاں ہیں تو میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، ہر بیوی جو ہے وہ ایک بیٹا جنم دے گی اور ان کی میں ایک خاص نہج پر، فوجی نہج پر تربیت کروں گا اور ایک بڑی میری فوج اپنی تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں جہاد کے لیے کام شروع کروں گا. ایک لمبی پلاننگ انہوں نے کی. اب بیوی کا حاملہ ہونا اور بچے کا جنم دینا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان کی تربیت کرنے کے لیے یہ کیا کہ صرف ایک بیوی کو حمل ہوا اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص الوجود تھا، کمزور جسم، یہ پورا ہی نہیں تھا. تو فوجی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کمزور جسم تھا، یہ بھی بات ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اصل نبی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ قوم کی تربیت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اصل چیز اتنے دن وہی کیوں روکی رکھی؟ کہ انہوں نے کہا تھا کل بتا، تاکہ تربیت کا جذبہ پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جس طرح بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حدیث سنائی کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش. پھر اس نے پوچھا، پھر خاموش. آپ پھر پوچھا، پھر خاموش. جب اس کو سمجھ لگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، آپ خاموش ہو. کسی نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی کون، آپ نے پھر فرمایا. اب لوگ کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے، آپ نے پھر فرمایا راغمان، پھر خاموش. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے بارے میں فرما رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تربیت کرنے کا انداز بھی ایک خاص انداز ہے کہ یہاں پر پہلے دن بھی وہی آ جاتی اور یہی بات یعنی کہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 15 یا 17 دن تک وہی روکے رکھی. تو فرمایا کہ ایسا کبھی نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہو؟ الا ان یشاء اللہ. جب بھی مستقبل کی بات کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ. اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا نام لیا گیا اور ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ کو یہ ضرور کہنا ہے. اس کے بعد ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا یا اللہ کا ذکر کرنا آپ بھول جائیں تو پھر کیا کرو؟ جب یاد آئے اس وقت کرو. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جب تم انشاءاللہ بھول جاؤ تو انشاءاللہ بعد میں کہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جب اللہ کا نام یاد کرنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے تب اللہ کا نام لے لو. یہ بھی پوری زندگی پر اس کو اللہ نے پھیلا دیا. مثلا ایک کام پر آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، اللہ کا ذکر کا نام لیا نا، یہ نہیں کہا انشاءاللہ کہو، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کا نام لو. اب بعض جگہ پر ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، بعض جگہ پر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، بعض جگہ پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، بعض جگہ پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی ہم نماز بھول جاتے ہیں، کبھی ہم روزہ بھول گئے، کبھی ہم تہجد بھول گئے. کوئی بھی ایسی چیز جو جس میں اللہ کا ذکر تھا اگر بھول گئے تو جب یاد آئے، مثلا آپ کو انشاءاللہ کہنا تھا لیکن آپ بھول گئے، اب بعد میں بولے گے یار وہ میں نے بات کی تھی لیکن انشاءاللہ میں نے نہیں کہا، تو فوراً کہہ دے انشاءاللہ. آپ نے ایک اچھی چیز دیکھی، آپ کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کہا، بعد میں یاد آیا تو ماشاءاللہ بہت. ایک جگہ پر آپ نے الحمدللہ کہنا تھا اور آپ نہیں کہہ پائے، بعد میں جب یاد آئے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب بھی بھول جاؤ تو یاد آئے تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص نماز سے سویا رہ جائے یا اس کو نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب اس کو جاگ آئے اس کی نماز کا وہی وقت ہے، اس کو اسی وقت پڑھ لینی چاہیے.
اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کا اپنا وظیفہ بھول جائے، بس ایک بندہ روز وتر پڑھتا تھا سوتے ہوئے، ایک دن تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، نہیں پڑھ سکا، ایک بندہ رات کو سورۃ ملک پڑھتا تھا، ایک دن نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتا تھا، نہیں اٹھ سکا، تو فرمایا کہ جو آدمی جو بھی وظیفہ کرتا تھا اگر وہ کسی وجہ سے رات کو نہیں کر سکا، بھول گیا یا نیند کے غلبے کی وجہ سے رہ گیا، تو وہ صبح اٹھ کے وہ وظیفہ پورا کر لے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عنایت فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا لفظ بولا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے جب آپ بھول جاؤ۔ تو اس لیے اس اصول کو اللہ نے پوری زندگی پر پھیلا دیا کہ جو بھی ذکر آپ بھول گئے تو جب یاد آئے آپ کو وہ کر لینا چاہیے۔ وقل، اور کہیے، عسا، ضرور، اصل تو اس کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے، امید ہے، ممکن ہے، اصل معنی اس کا یہ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں جب یہ لفظ آتا ہے تو پھر اللہ کے کام میں تو امید ممکن والی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے کلام میں ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، ان قریب یہ ہوگا، ضرور ہوگا، ان قریب۔ ای یہدینی ربی، میرا رب میری رہنمائی کرے، لاقرب من ھذا رشدا، اس معاملے میں جو سب سے قریب صحت کے، صحیح کام کے جو قریب ترین راستہ ہے اس کی طرف۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا زبردست اصول ہے زندگی کا، وہ یہ کہ ہر معاملے میں ہم 100% صحیح ہوں، یہ ممکن نہیں۔ 100% آپ صحیح ہوں، یہ ممکن نہیں، انسان کے لیے ممکن نہیں، صرف ایک نبی کے لیے ممکن ہے جس پر وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے کیا ممکن ہے کہ قریب ترین صحیح کے قریب ترین آپ پہنچ جائیں۔ اس کی میں موٹی مثال ایک دوں گا، مثالیں تو بہت ہیں لیکن موٹی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال، ہم قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ کو کنفرم ہے کہ آپ بالکل بیت اللہ کے سامنے ہیں؟ نہیں، تو ہمیں پھر کیا کہا گیا؟ خود قرآن نے کہا اِلَى شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، مسجد حرام کے رخ پر، طرف نہیں، اس کے رخ پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا کی کہ اگر مثال در ہمارے پاک و ہند میں یا یہاں پر قصیم میں قبلہ مغرب میں پڑتا ہے، آپ مغرب کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ دو، آپ کی نماز ہو گئی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جتنا ممکن ہے اتنا کریں، اس سے زیادہ آپ پر اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ جو صحیح کے قریب ترین ہے اللہ اس کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ 9 سال۔ تو اس کی وضاحت میں پیچھے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بعض علماء نے یہی کہا کہ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے، وہ ہے قل، کہیے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے۔ اس کا پھر معنی کیا ہو؟ اللہ ہی نے تو بتایا کہ 309 سال، اور یہ بھی کہا کہ تم کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا علماء نے 2 مطلب کیے ہیں، مجھے جو زیادہ لگا ہے وہ علامہ مودودی رحمہ اللہ کا زیادہ مناسب لگا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اس کا تعلق ہے پیچھے والے اس جملے کے ساتھ کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا، ٹھیک ہے، 7 تھے، 8واں کتا، ٹھیک ہے۔ اسی کا حصہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں میں جھگڑا یہ ہے، لوگوں میں 2 گروپ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 300 سال رہے، کچھ کہتے ہیں 309 سال۔ لوگوں کی بات ہے، تو ان کو آپ کہو کتنا، کتنے دیر رہے، نہیں، ان کو کہو اللہ خوب جانتا ہے، بس چھوڑ۔ یہاں پر پھر وہی سبق ہمیں دہرایا گیا کہ ایسی بحثوں میں نہیں پڑھو جس کا تمہیں فائدہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے علم پر چھوڑ۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ایسے ہی ہے
کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ 309 سال رہے ہیں، تو پھر اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اس جملے کا معنی دوسرے علماء یہ کرتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ سے کوئی بحث کرے، ہاں کہ یاد کہ شمسی قمری کے اعتبار سے کوئی بحث میں فرق ایک بندہ کہتا نہیں جی ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ 200 سال رہے ہیں، ایک کہتا جی 250 سال رہے، 350 سال رہے، ایک بندہ آپ سے پھر بھی بحث کرنا چاہتا ہے، اس پر مطمئن نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کہ چھوڑ بھائی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ جانتا ہے، چھوڑ. یعنی جملہ یعنی کہ سبق پھر بھی وہی کہ آپ کو بحث نہیں کرنی چاہیے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے. ابصر بے، سب سے زیادہ وہ دیکھنے والا، اسمع، سب سے زیادہ وہ سننے والا ہے، اس لیے اسی پر چھوڑ دو. ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی وارث والی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے کسی بھی حکم میں، حکومت میں، حکم میں، آرڈر میں، کام میں کسی کو بھی کبھی شریک نہیں کرتا. بس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.